السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ آج جو میں افسانہ پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے فرت جبی کا مہرا کی کمائی۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بند کریے کام دھندا۔ لوگ سو باتیں بنا رہے ہیں کہ کمالا ایسا بھی شرم ہو گیا کہ خود گھر پر پڑا ہے اور مہرا سے کمائی کروا رہا ہے۔ وہ ابھی دروازے سے داخل ہوئی تھی کہ کمالا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے آلو پیاز کے تھیلے وہیں دھر دیے اور اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اسے ابھی ہنڈیا چڑھانا تھی، آٹا گوندنا تھا، کمالے کے لیے دلیا بنانا تھا، یہ سارے کام نمٹا کر کپڑے سلائی کرنا تھے۔ آج اسے راشد باجی کے کپڑے سی کر ہر حال میں دینے تھے اور بجلی تھی کہ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، کام تھا کہ تعطیل کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ شوہر کی حکم عدولی کرتے ہوئے وہ اس ٹھیٹ بنی کام میں جوتی عورت کو دیکھ کر چرپائی پر پڑے پڑے چلایا تھا۔ جب پیٹ خالی اور انسان سوالی ہو تو شرم مر جاتی ہے۔ جتنا عرصہ میں نے لوگوں کے در پہ جا جا کے ہاتھ پھیلایا ہے، مجھے اپنی اوقات معلوم ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ آج اسے بولنے دے گی اور خود خاموش رہے گی، لیکن اگر وہ خاموش ہی رہتی تو کمالا کبھی خاموش نہ ہوتا، اس لیے اسے بولنا پڑا۔ بڑی باتیں آ گئی ہیں، بیاہ کر آئی تھی تو زبان نہیں تھی۔ اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں بھوکی، منگتی اور گونگی بن کر گھر میں پڑی رہوں؟ میں کام بند کر دوں تو گھر اور تیرے علاج کا کیا ہوگا؟ محنت سے کما رہی ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی، پھر اس میں کیا حرج ہے؟ حرج صرف یہی تھا کہ کمالا لوگوں کی باتیں نہیں سہ سکتا تھا، بیوی کی کمائی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سال پہلے کمالے سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو کمالا اچھا کماتا تھا، اس کی سبزی کی ریڑھی تھی جو ٹھیک منافع دے جاتی، گھر میں خوشحالی اور خوشی دونوں تھیں۔ لیکن پھر 3 ماہ بعد ہی کمالے کی ایک حادثے میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ٹھیلا چلانے سے رہ گیا۔ کچھ رقم جمع شدہ تھی جو اس کے علاج پر ہی لگ گئی۔ آہستہ آہستہ راشن ختم ہونے لگا، گھر کی چیزیں بکنے لگی۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو مہرا نے آگے پیچھے جاننے والوں کے آگے ہاتھ پھیلایا اور 2-4 پیسے پکڑ لیے۔ لیکن ایسے کب تک چلنا تھا؟ ہر کسی کی 100 ضروریات تھی اور پھر محلے والے کون سا امیر امرا تھے، سب مزدور اور محنتی طبقہ تھا۔ اوپر سے کمالے کے سر پر نہ ماں نہ باپ، مہرا کا اپنا باپ اس کے 10 بہن بھائیوں کو پال رہا تھا۔ اب اسے اور اس کے شوہر کو کیسے پالتا؟ تبھی برابر والی خالہ جو اس کے نکاح میں کمالے کی بزرگ بن کر گئی تھی، اسے بٹھا کر سمجھانے لگی۔ مرد اگر کمانے کے قابل نہ رہے تو پھر یہ کام عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ چلانا ہاتھ پھیلانے سے کہیں بہتر ہے۔ خالہ گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ مگر میں 8 جماعت پاس کیا نوکری کروں؟ کمائی صرف پڑھائی کرنے سے ہوتی تو ان پڑھ لوگ بھوکے مرتے۔ کتنے ہی ہنر انسان کا پیٹ پالتے ہیں، بس محنت کی عادت ہونا چاہیے۔ کوئی ہنر تو تیرے ہاتھ میں بھی ہوگا۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بچپن میں وہ پھپھو کے گھر جاتی تو وہ اسے سلائی مشین پر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی ٹیڑھی میڑھی سلائیاں لگا لیتی تھی۔ پھپھو کہتی تھی، تو بچپن میں اتنی اچھی سلائی کرنا سیکھ گئی، مہرا تو جب جوان ہوگی تو کتنا اچھا کام کرے گی۔ خالہ میری پھپھو کہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر سلائی خوب کروں گی، کیا خبر یہی میرا ہنر ہو۔ خالہ نے اپنی بہو سے کہہ کر مہرا کو سلائی سکھانے بٹھا دیا۔ پھپھو واقعی جوہری نکلی، انہوں نے ٹھیک ہیرا پہچانا تھا۔ چند ہفتوں میں ہی وہ بہترین سلائی کرنے لگی۔ خالہ ہنس دی، تو بنی بنائی درزن ہے مہرا۔ اس نے خالہ سے ادھار مشین حاصل کر لی، گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا دیا کہ یہاں سستے میں کپڑے سلائی کیے جاتے ہیں۔ کچھ خالہ نے کام لا کر دیا، کچھ خود سے آنے لگا۔ وہ سستے میں بہترین کام کر کے دیتی تو عورتیں اس سے کپڑے سلوانے لگیں۔ وہ نت نئے ڈیزائن بنا کر دینے لگی، دن رات سلائی مشین چلانے لگی۔
کمالہ پہلے پہل تو خاموشی سے سب دیکھتا رہا، لیکن محدود سوچ کے ملنے ملانے والے اس کا ذہن خراب کرنے لگے کہ وہ گھر پر بیٹھا بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ یہ باتیں کمالے کی برداشت سے باہر تھیں۔ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ عورت کمانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کام کے لیے مرد ہوتا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اسے ٹوکنے لگا۔ مہرا سن لیتی لیکن کام چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے گھر چلانا تھا، عورت ہو کر گھر کا مرد بننا تھا۔ تبھی خالہ نے اس کے کہنے پر کمالے کو سمجھایا۔ وہ کمالے کے لیے ماں جیسی تھی، ان کی باتیں وہ سن کر مان جاتا تھا۔ لوگوں کے منہ دلیلوں سے بند کیے جا سکتے ہیں کمالے، عورت بھی کما سکتی ہے جب مجبوری بن جائے۔ کیا ہمارے دین نے عورت کو کمائی سے روکا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت نہیں کرتی تھی کیا؟ جس کام کی مذہب میں ممانعت نہیں، لوگ کون ہوتے ہیں اس پر بولنے والے؟ اور ہم ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان ہی کیوں دیں؟ جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ دوسروں کا ننگا پیٹ ڈھانپنا نہیں جانتے۔ مہرا گھر کی چار دیواری میں عزت سے کما رہی ہے۔ اللہ نے کمائی کو حلال حرام میں بانٹا ہے، مرد اور عورت میں نہیں۔ جو بھی حلال کماتا ہے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ کمالے کو خالہ کی باتوں پر چپ سی لگ گئی، اور اس کی چپ اس دن ٹوٹی جب اس کے دوست آئے بیٹھے تھے۔ مہرا اس کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی جب اس کے کانوں میں کمالے کی آواز پڑی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ محنت کے کسی کام میں آر نہیں ہے۔ مجبوری میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے، پھر مہرا تو گھر بیٹھے سلائی کر رہی ہے۔ دوستوں کے جانے کے بعد مہرا کھچڑی لائی تھی۔ آج تو نے میرے کام پر مان کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ جہالت سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہوتی، اور جب اس کا ادراک ہو جائے تو اسے دور کر لینا چاہیے۔ مہرا نے مسکرا کر کھچڑی کمالے کی جانب بڑھائی، جو مطمئن سا اسے دیکھ رہا تھا۔